أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے جو حقوق آپس میں ایک دوسرے پر ہیں اور اللہ کے حقوق جو انسانوں پر ہیں اس کا تذکرہ بیان کرنا ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے بندوں پر جو حقوق ہیں انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا حق، اور بندوں پر جو حقوق ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کے حق۔ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ اللہ کے بندوں پر حقوق ہیں۔ اور بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ بندوں پر حقوق کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے حقوق پہچانیں۔ اس حقوق کے پہچاننے کی تصریح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد، یعنی توحید کے بعد اور ایمان کے بعد اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک یا دونوں، تو اب تقاضا یہ ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان سے بے ادبی سے بات مت کرو، ان سے بے ادبی سے بات مت کرو۔ اور بے ادبی کیسی ہوتی ہے؟ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں ہاں تک بھی نہ بولو۔ جیسے ہم زبان میں اپنی زبان میں کوئی کسی کو آواز لگاتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں ہاں، تو والدین کے لیے ایسا بولنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے تمہارے والدین جب آواز لگائیں تو انہیں ہاں اور ہوں تک نہ کرو، یہ بھی ان کی بے ادبی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک کتنی باریک چیز کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کے اولاد پر بڑے حقوق ہیں، اگر ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ساری عبادتیں کی ہوگی، مگر والدین کی نافرمانی اگر کرو گے تو نتیجہ سامنے۔ آپ نے فضائل اعمال میں بھی ایک واقعہ سنا ہوگا کہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اعلان قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ ان سے راضی۔ مگر ایک صحابی ہے، والدہ ناراض ہے، صرف اس وجہ سے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صرف اس وجہ سے، ورنہ صحابی کی بخشش میں ان تردد اور شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں دنیا ہی میں ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا، مگر ایک صحابی کو صرف اس وجہ سے کہ بیوی کو ماں پر ترجیح دیتے تھے،
بیوی کو ماں پر ترجیح دیتے تھے، صرف اس وجہ سے والدہ ناراض تھی، اسی ناراضگی کی وجہ سے مرتے وقت زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ یہ والدین کے حقوق۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ساری رات بیت اللہ کے سامنے بیٹھے دعائیں کرتے رہتے ہیں، سجدے میں پڑے رہتے ہیں، حج کا وقت گزر جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما، سب کے حج کو قبول فرما۔ مگر ایک شخص کے بارے میں آتی ہے، آواز آتی ہے کہ انہوں نے لبیک کہا مگر اللہ نے لا لبیک کہہ دیا، یعنی تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اللہ کتنے لوگوں کا آپ نے حج قبول فرمایا؟ فرمایا 4 لاکھ ایک آدمی حج کو آئے تھے، 4 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا، مگر ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ رونے لگے، اللہ مجھے بتا دیجیے کہیں وہ بدبخت انسان میں ہی تو نہیں ہوں کہ میرا بھی حج قبول نہ ہوا۔ بار بار اصرار کرنے پر فرشتے اترے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، سجدے میں پڑ گئے۔ 12 بجے کے بعد سجدے میں پڑے، رات کو شام کا وقت ہو گیا، تمام مریدین پریشان ہیں، اٹھا رہے ہیں، سجدے سے سب نہیں اٹھاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ بتا دیجیے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، فرمایا تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو عبد الرحمن شیرانی نام کے آدمی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کا حج قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا اے اللہ مجھے یہ بتا دیجیے وہ مجھے کہاں ملیں گے اور ان کا کیا ہو گیا ہوگا؟ فرمایا یمن مدینے میں جاؤ، ایک بوڑھیا عورت تمہیں روٹی کی ملے گی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون اس کا بیٹا ہے۔ خیمے میں گئے تو ایک عورت کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اجازت دی اماں اندر آ سکتا ہوں۔ فرمایا تم کون ہو؟ جس بیٹے نے اپنی ماں کو 8 سال سے نہیں دیکھا، ملاقات کے لیے نہیں آیا، تم کون ہو اماں کہنے والے جو آج اندر آ کر بات کرنے کی اجازت مانگ رہے؟ فرمایا میں مالک بن دینار ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں۔ فرمایا آ جاؤ۔ اندر جا کر دیکھا تو ماں نے دوپٹہ ڈالا ہوا، ایک آنکھ ڈھک رکھی ہے اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی۔ پوچھا والدہ یہ تمہارا یہ حال کس نے بنایا؟ فرمایا بیٹے کیا پوچھتے ہیں، اولاد ہے میری، بتاتے ہوئے شرم آ رہی۔ یہ والدین کی محبت کا تقاضا ہے، بتاتے ہوئے شرم آ رہی، کیا بدلا؟ کہا کہ مجھے برا واقعہ بدلا ہے، کہا کہ بچپنے میں نے غلطی کر دی تھی، اس غلطی پر میرے بیٹے نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھ باہر آئی۔ یہ والدین کی قدر ہماری نظروں میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے کہ آپ کا بیٹا پورے مکے کے اندر روتا کیوں رہا؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی اس پریشانی پر مداوع نہیں ہے؟ اگر اللہ آپ کے بیٹے کو معاف کرنے سے منع کر دے تو؟ فرمایا بیٹے جس طرح میں 8 سال سے تڑپ رہی ہوں، تم میرے پاس آئے، اگر 8 سال کی مدت کے اندر ایک مرتبہ بھی رو کر مجھے یہ کہہ دیتا والدہ مجھے معاف فرما دے تو میں ضرور معاف کروں، مگر آج تم آئے ہو، اس کو آنے کی آج بھی توفیق نہیں۔ فرمایا والدہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے ان کا حج تک قبول نہیں فرمایا۔ اتنے میں آواز آتی ہے، عبد الرحمن بن شیرانی باہر کھڑے ہو کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ والدہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ دہاڑے مار مار کر والدہ رونا شروع کر دیں۔ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، والدہ مجھے معاف فرما دے۔ کہا بیٹے والدہ اپنے بچوں کے لیے بچپنے میں اس قدر پریشانیاں جھیلتی ہیں،
اپنی ساری تکالیف برداشت کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہے، انہیں بچے سے بڑا کر دیتی ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے والدین کے حقوق بھول جاتے ہیں کہ بچپنوں میں انہوں نے ان کے کیا کیا مشقتیں کی۔ تم ایک مرتبہ مجھے آ کر کہتے تھے اماں مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ضرور معاف کروں۔ میرے بھائیوں، والدہ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اپنی والدہ کی قدر جانتے کہ اگر گھر کے ابا جی کا انتقال ہو جائے تو اولاد ایسی نہیں بچتی جو والدہ کو اپنے حصے میں رکھے۔ والدہ پریشان ہو جاتی ہے، آج اس بیٹے کے یہاں، آج اس بیٹے کے یہاں، آج اس بیٹی کے یہاں، آج رشتے داروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ باپ بچ گیا ہے تو باپ کو بچے خرچہ دینے تک تیار نہیں ہوتے۔ 10-20 روپے انہیں دیتے ہوئے اپنے بچوں کو 50, 100, 200, 400, 500 چاہے جتنے دے دیں، مگر باپ کو 10 روپے تک ان کی جیب سے نہیں۔ ایسا ظلم والدین کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے ایسے لوگوں کو سخت کرنا۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ بیچ میں تذکرہ آ گیا، میں کچھ اور بات بتلانا چاہ رہا تھا مگر بیچ میں تذکرہ آ گیا، اس نے بتا دیا۔ میرے بھائیوں، جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن سکتے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے کریں۔ حقوق العباد کا پہچاننا ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ حقوق ہیں، بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں کہ سب سے پہلا حق اپنے والدین کا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ کے قریب کے رشتے داروں کا، وَالْيَتَامَىٰ کے یتیموں کا، وَالْمَسَاكِینِ کے غرباء کا، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ کے دور کے رشتے داروں کا، وَالْجَارِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ کوئی قریب کے دور کے رشتے دار سارے پھر راہگیروں کا یعنی مسافروں کا، ان سب کا حقوق ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ترتیب بھی بیان فرما دی کہ اس کے بعد کس کے حق کا نمبر ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، بندوں کے آپس میں دوسرے کے حقوق پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر کبیرہ گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی توبہ سے معاف کیا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر توبہ بھی نہ کرے تو اللہ اپنے فضل سے پھر بھی معاف کرنے پر قادر ہے، پھر بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اگر دوسرے کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب حق سے کہیں گے کہ اپنا حق لے۔ نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، رات کو تہجد میں اٹھا، مگر اتنے سارے مردوں کے حقوق اس قدر لوگوں کو ذلیل کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گے حقداروں کے بعد، اور پھر آخر میں کسی گنہگار کے بے گناہ اس کے بھی گناہ اس کے سر، اس کے بھی گناہ اس کے سر۔ دنیا کے اندر زنا نہیں کیا، ایک زنا کرنے والے کا گناہ اس کے سر آ رہا ہے۔ دنیا میں جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے والے کا گناہ اس کے سر آ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ چھوٹی بات نہیں جسے آپ سرسری طور سے سنیں اور پسے پردہ ڈال دیں، کانوں کے پیچھے ڈال دیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ نمازیں نہ پڑھیں، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ روزے نہ رکھے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے حقوق اگر حق تلفی کی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن پکڑ کر کھڑے کر دیں۔ آج صرف اپنی عزت کے خاطر دوسرے کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں اور دنیا میں کوئی وقت نہیں سمجھتے دوسرے کی۔ کل قیامت کے دن اس کا اندازہ ہوگا اور یقینی ہوگا۔ حشر کے میدان میں جو ساری دنیا زیادہ جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے اس کا فیصلہ کرے۔ اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی نیتیں درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے۔ اور ذرا سے دنیا کی لالچ کی خاطر، عزت و شوکت کے خاطر، عزت و شان کی خاطر ایک دوسرے کو مٹی پر ملانے میں ہم ہر وقت پورے کھڑے رہتے ہیں۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی ہماری مسلمانی ہے اور ایسا ہمارا ایمان ہے اور ایسے ہمارے اعمال ہیں، اور مسجدوں میں آ کر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو بتاؤ ذرا سوچو، گہرائی سے سوچو، سر و سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو، سر و سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کہہ کر خدا راضی ہو؟ سر سجدے میں دل میں دغا بازی، ایسے سجدوں سے خدا راضی ہو سکتا ہے؟ سوچو، خود سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے دل کو ٹٹولو اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچو ہم کتنے لوگوں کے حقوق کے حق کر کیا کریں گے۔ اگر آج صبر میں تو کل کو رسوائی سے بچ جاؤ، اور اگر آج نہیں سمجھیں تو کل کو پوری دنیا کے سامنے رسوائی۔ یہ اللہ کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق بندوں پر کیا ہے، اس کا تذکرہ تفصیل سے آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ واخر دعوانا